بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. مسجد کے صدر باوقار علماء ذی احترام اور حاضرین مجلس، ایک طالب علم ہوں اور طالب علمانہ سبق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بڑوں کے کچھ جوتے سیدھے کیے، جو کچھ انہوں نے دیا اور جو کچھ ان سے ملا اس کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. بہت لمبی تقریر نہیں کروں گا. علماء جانتے ہیں مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ یہ گجرات کے بڑے مستند مفتی، دارالعلوم دیوبند کے مفتی سید مہدی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے شرف تلمذ رہا ہے. کمال ان کے فتاوی کا یہ ہے کہ مدلل بہت،
اور مفصل بھی. حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، حضرت فرماتے پہلے فتاوی رحیمیہ لاؤ، 10 جلدوں میں چھپی، اس میں کیا لکھا ہے مفتی صاحب؟ بڑا مستند علمی ذخیرہ ہے، فائدہ اٹھاتے ہیں علماء. حضرت تقریر نہیں کرتے، بیانات نہیں فرماتے تھے، دن بھر تو فتاوی میں مشغول رہتے تھے، جوابات دیتے رہتے تھے، لکھتے رہتے تھے، تحریر کرتے رہتے تھے، اور ایک مسجد میں 60 سال تک امامت. جیسے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی مدرسے میں 50 سال بخاری شریف پڑھائی. ہمارے دارالعلوم اشرفیہ کے جلسے میں 31 سال تک صرف حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ آئے، لگاتار. اور علاقوں سے بھی دعوت آتی تھی، لیکن حضرت فرماتے تھے کہ پہلے دارالعلوم اشرفیہ سے رابطہ قائم کرو، وہاں سے روٹ ملے گا. تم بڑی محبت ہے. اب دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں نے زور لگایا، حضرت آپ کچھ تو بیان کریں، اللہ نے اتنے علوم عطا فرمائے. تو اتوار کا دن ہوتا تھا ان کے گشت کا، اور اس کے بعد دین کی بات ہوتی. وہ کوشش کرتے تھے کہ علماء تشریف لائیں اور دین کی بات سمجھائیں. حضرت مفتی صاحب سے ان کو بڑی عقیدت. ایک دن حضرت تیار ہو گئے تو چھوٹا سا بیان کیا، لیکن بڑا کام کا. اللہ والوں کی بات ایسی ہوتی. ذرا سنیں گے تو تعجب ہوگا آپ کو. روزانہ کئی طلباء کا قرآن شریف سنتے تھے، بڑی عمر میں حفظ کیا تھا، اور روزانہ کئی پاروں کی مشغولی کے باوجود تلاوت کرتے تھے. جب بینائی جاتی رہی تو ایک طالب علم سے روزانہ ایک پارہ سنتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کی معارف القرآن میں سے 3-4 صفحے روزانہ سنتے، جب لکھنا ختم ہو گئی. آخری دن انتقال ہوا تو ایسا ہوا کہ ایک پارہ حافظ قرآن کریم نے پڑھ دیا. پھر حضرت مفتی صاحب سے کہا ایک پارہ پورا ہو گیا تو آخری سانس حضرت نے لیا. پوری زندگی قرآن کریم کی خدمت کی، اور قرآن کریم سنتے سنتے دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ والا اس کو کہتے. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفکر تھے، اور اللہ نے عجیب و غریب قلم عطا فرمایا، بڑی اصلاح فرمائی. ابھی حضرت مولانا نے جو ایک بات سنائی
وہ میں نے حضرت مولانا ابو الحسن علی صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ کے پرچے میں پڑھی. اب ذرا بزرگوں کا وفات کا حال سنو. حسن خاتمہ کس کو کہتے؟ حسن خاتمہ مانگنا چاہیے، یہ بہت بڑی چیز. حضرت کے پاس 90 سال کی عمر کے بعد جو بھی آتا تھا ایک ہی بات کرتے تھے، میرے لیے حسن خاتمہ کی دعا کرو کہ میں دنیا سے دین پر جاؤں، کلمے کے ساتھ جاؤں. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لی. سورہ کہف پڑھنے کے بعد سورہ یاسین شروع کی اور پڑھتے پڑھتے انتقال ہو گئے. اب کہنے والے نے کیا اچھی بات کہی، تعزیتی بیان میں کہا کہ لوگ انتقال کر جاتے ہیں، دوسرے لوگ ان کی یاسین پڑھ. حضرت نے خود کی یاسین خود ہی پڑھ لی اور دنیا سے تشریف لے گئے. یہ حسن خاتمہ. ایک بہت بڑے محدث ہیں حافظ ابو زرع رازی، کئی ہزار حدیث بلکہ کئی لاکھ حدیثوں کے حافظ. ان کا ایک شاگرد تھا، وہ روزانہ حدیث کے سبق میں ہوتا تھا، بعد میں گھر جاتا تھا. بیوی کہتی تھی اتنی دیر سے آتے ہو، کہاں جاتے ہو؟ کہا استاد کے پاس حدیث پڑھنے جاتا ہوں. کہا تمہارے استاد کو بھی کچھ نہیں آتا اور تم کو بھی کچھ نہیں آتا. تو شوہر نے غصے میں کہہ دیا میرے استاد کو 2 لاکھ حدیثیں یاد نہ ہو تو تجھے طلاق. پھر دل میں کھٹکا پیدا ہوا، یار میرے استاد کو 2 لاکھ حدیثیں یاد بھی ہیں. صبح ہوئی، جلدی جلدی استاد کے پاس پہنچے. حضرت والا کتنی حدیثیں یاد ہیں زبانی؟ اور پھر اپنا واقعہ سنا ہے کہ میں نے 2 لاکھ حدیثوں پر یہ طلاق کا معاملہ کیا ہوا ہے. حافظ ابو زرع رازی نے کہا جاؤ، طلاق نہیں ہوئی، مجھے 3 لاکھ حدیثیں ایسی یاد ہیں جیسے سورہ اخلاص. انہی حافظ ابو زرع کے خاتمے کا واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. اللہ والوں کی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آخری دم تک ان کے ہوش حواس درست ہے. یہ قرآن کریم کی برکت ہے. آج امت کی بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ 100% مکان میں قرآن ہوگا لیکن 80% لوگ قرآن نہیں پڑھتے. نماز ہے، فلاں ہے، فلاں. آج امت کی تناسلی اور گراوٹ پر تو بحث کرتے ہیں. یہ وجہ ہے تو ہم پیچھے ہیں، یہ وجہ ہے تو ہم پیچھے ہیں. بڑے بڑے آرٹیکل لکھتے. اور قرآن کریم ہماری
کامیابی کو دو چیزوں میں بتلاتا ہے. یہ بڑے آرٹیکل کی کوئی ضرورت. ہم لوگ سنتے بھی رہتے ہیں وہ آیت لیکن توجہ نہیں. کیا فرمایا اللہ نے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کی اطاعت کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لے، کامیابیاں ڈھونڈنے جانے کی ضرورت نہیں، کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی. یہ دو چیزوں کی کمی ہے ہمارے اندر جس پر ہماری کامیابی کا دنیا اور آخرت میں دار و مدار ہے. وہی اصول ڈھیلے ہیں ہمارے. جبکہ کہنے والا شاعر فارسی میں بہت سادہ لیکن اچھا شعر کہا ہے. معاشرے کی خرابی دور کرنا ہو، گھروں میں رحمتوں کی بارش برسانا ہو، اطمینان و سکون چاہیے تو قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. کیونکہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، قرآن کلام اللہ بھی ہے، اور قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا باقاعدہ نظم ہونا چاہیے. چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، مکتب کا بہترین نظام قائم کرو. کس کو اختلاف ہے قرآن سے؟ اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھاؤ. اب اس پر دلائل ہیں بہت. تو میں عرض کر رہا تھا، حافظ ابو زرعہ رازی لیٹے ہوئے، آنکھ بند ہے، ہوش درست ہے. اب لوگ تلقین کر رہے ہیں کلمہ طیبہ کی. سب شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں. ہمت نہیں ہوتی اتنے بڑے محدث سے جس سے ہزاروں حدیث حاصل کی، اس کو کلمے کی تلقین کی. اب یہ مسئلہ بھی یہاں سمجھ لیجیے. قریب المرگ کو لا الہ الا اللہ کی تلقین تو کرو لیکن آہستہ. جس عالم سے وہ گزر رہا ہے وہ بیان میں نہیں آ سکتا. سکرات کے مرحلوں سے گزر رہا ہے، نہایت آہستہ آہستہ اس کے کانوں میں کلمے کی تلقین کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے کلمہ پڑھا دے اور کلمے کے ساتھ دنیا سے. اب سب شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، ہمت نہیں ہوتی. ایک شاگرد کی ہمت ہو گئی. میں وہ حدیث سناتا ہوں آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حافظ ابو زرعہ رازی نے شاگردوں کو سنایا تھا. یہ حدیث ایک شاگرد نے شروع کیا، ان فلان ان فلان ان هذا الشیخ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ. رک گئے، شاگرد رک گیا. من کان آخر کلامہ پہ رک گئے.
حافظ ابو ذرا رازی نے آنکھیں کھولی اور فرمایا میں نے تجھے پوری حدیث پڑھائی ہے، من آنا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جیسے ہی لا الہ الا اللہ پڑھا اسی وقت جان نکل گئی۔ حافظ ابو ذرا رازی کی کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ قرآن بہت بڑی نعمت ہے دوستو، ہم نے اس کو رمضان کے لیے محدود کر دیا ہے یا کوئی وظیفے کے لیے محدود کر دیا ہو۔ یہ ہماگیر اور آفاقی کتاب ہے، اور یہ بھی بھول ہے ہماری کہ ہم یوں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کتاب ہے، جبکہ یہ پورے عالم کی کتاب ہے۔ جو آ جائے فائدہ اٹھائے، ہدایت کا راستہ پائے۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو بغیر قرآن کریم کو پڑھے ہوئے، اس پر عمل کیے ہوئے مسلمان نہیں رہ سکتے۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، اب 1500 سال ہونے والے ہیں، دنیا کی کوئی کتاب 1500 سال تک انچینجیبل نہیں رہی، لیکن قرآن کا ایک ایک حرف سلام۔ اقبال کہتے ہیں حرف اورا ریب نے تبدیل نے آیا شرمندہ تعویل نے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جو پڑھے لکھے جاہل ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کو عربی آتی نہیں، ہم کو سمجھ میں تو آتی نہیں، پڑھ کے کیا کریں؟ ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، ہم کو کیا سمجھ میں آتی؟ لال گولی صبح لے لو، پیلی گولی دوپہر کو لے لو، ہری گولی رات کو لے لو۔ آپ نے کبھی پوچھا کہ یہ پیلی کو کس صبح میں رکھ؟ اگر کوئی کہے گا تو بھی آپ کہیں گے بھئی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر جو دوائی دے لے لینا چاہیے، اب اس پہ کیا بحث کرنا ہے؟ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ شافی ہے، چاہے گا تو فائدہ ہوگا۔ بادشاہ بیمار ہو گیا، وزیروں نے مشورہ دیا، اس زمانے میں حکیم طبیب ہوا کرتے تھے، پکڑ کے لاؤ کسی حکیم، لائے حکیم نے وہ کھرل کے اوپر دوائیں گھسنا شروع کیا، ان کو یہ بیماری ہے، یہ بیماری۔ کسی وزیر نے کہا ذرا دم درود بھی کرا لو، کوئی اللہ والے کو لاؤ۔ کہ اس میں اللہ والے کا کیا کام؟ وہ بھی آ گیا، فقیر بھی آ گیا، اس نے بھی دم درود شروع کر دیا۔ اور حکیم صاحب نے کہا یہ دم درود سے کیا ہوگا، جب اس کو یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف دوا لینا ضروری ہے۔ تو بزرگ جو تھے انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب تم بے وقوف ہو۔ کہا کیا کہا؟ بے وقوف کہا؟ مجھے بے وقوف کہا؟ تیرے کو میں بے وقوف دکھ رہا؟ بادشاہ کے سامنے تجھے بے وقوف کہا ہے، جب تک تو توبہ نہیں کرے گا اور جب تک میری معافی نہیں مانگے گا وہاں تک میں تجھے معاف نہیں کروں۔ میرا انسلٹ کر دیا تھا۔ آج کل تو یہ انسلٹ کا بہت چل رہا۔ انسلٹ کا کیا جواب ہے؟ سوری، ہو گیا ختم۔ کتنا بھی مار پیٹ لو، سوری اخیر میں کہہ دو، مسئلہ ختم ہو گیا۔ انگریزوں کا کاروبار ہی چلتا ہے 3 لفظ پر:
تھینک یو، سوری، بیزی، 3 الفاظ. گیا تھا کوئی نیا آدمی، بھائی کوئی اچھی شکل پیدا ہو، کوئی ہدیہ دے کر تھینک یو بولے. کوئی ناگوار واقعہ پیش آ جائے، سوری، وہ بھول گیا بیچارہ. ہوائی اڈے سے اترا، ایک بڑے آفیسر سے ٹکرا گیا، کہا تھینک یو. تھینک یو نہیں، سوری بولے. لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ انگریزی نہیں سیکھنے دیتے. کس نے کہا؟ مولانا عبد الماجد صاحب بہت بڑے انگریزی دان تھے. انہوں نے انگریزی میں قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر بھی لکھی، تفسیر ماجدی. اور حاشیے پر کیا لکھا ہے؟ قرآن کریم کے سلسلے میں حاشیے پر کیا لکھا ہے؟ میں وہ عبارت نقل کرتا ہوں. یہ گئی گزری دنیا میں کوئی کتاب اگر سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہو تو وہ قرآن. The most widely read book in the world is قرآن. میں وہ سمجھا رہا تھا کہ حکیم صاحب کو بے وقوف کہا، وہ بزرگ نے کہا میں نے کیا بولا آپ کو؟ بے وقوف بولا. تو کیا اس سے کیا ہوا؟ خالی ایک لفظ میری گھٹیا زبان سے نکلا، آپ کی آنکھیں بدل گئی، آپ کی زبان بدل گئی، آپ کا رویہ بدل گیا، آپ کی نقل و حرکت بدل گئی. انسان کی زبان سے نکلنے والے گھٹیا لفظ کا عالم یہ ہے کہ اتنا اثر تو آپ پر ہوا، تو اللہ کے کلام کا کوئی اثر نہیں ہوگا کیا؟ مان لیا. اب آئیے سائنٹیفک طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں. آج کے دور میں جو آپریشنز ہوتے ہیں وہ لیزر کرنوں سے ہوتے ہیں، یعنی کاٹا نہیں جاتا، باہر سے ہی وہ آپریشن کرتے ہیں لیزر. اور لیزر کیا ہے؟ شعاعیں ہیں، پاور ہے، اس کے ذریعے سے آپریشن کیا جائے. ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انسان اپنی زبان سے جو لفظ نکالتا ہے اس کے اندر بھی ایک پاور ہوتا ہے. پھر انہوں نے قرآن کا اینالائسس کیا، اور اینالائسس کرنے کے بعد کہا کہ قرآن کریم کے ہر حرف میں لائٹ پاور ہے. اور جب کوئی بیمار جاتا ہے کسی عالم کے پاس اور وہ چند آیتیں دم کرتا ہے تو وہ جتنی کرنیں ہیں وہ بیماری پر فوکس ہوتی ہیں اور بیماری کو بالکل ختم کر دیتی ہیں اور شفا مل جاتی. یہ ہے قرآن کا تھیسس. بات کہیں دور نہ چلی جائے. حضرت مفتی سید عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ کو مغرب کے بعد بٹھائے گئے. وہ لمبی تقریر تو کرتے ہیں. اب کیا مثال دی ذرا وہ دیکھ. مثال یہ دی کہ کچھ مسجد کے لوگ آئے، انہوں نے مسئلہ پوچھا. حضرت ہمارے یہاں کنویں کے اندر چوہا گر کے مر گیا، بدبو آ رہی، کیا کریں؟ جواب دیا کنواں خالی کر دو. پہلے کنویں کا زمانہ، لوٹے کنواں یہ سب ہوا کر، پانی خالی کر دو. کر دیا انہوں نے. پھر آئے حضرت پانی خالی کر دیا، کنواں پاک ہو گیا.
تو حضرت نے پوچھا کہ وہ چوہے کا کیا ہو؟ جواب دیا کہ چوہا تو بھی اندر ہے. تو حضرت نے فرمایا اس چوہے کی وجہ سے تو پانی ناپاک ہوا تھا، تو وہ چوہا تو نکالنا چاہیے تھا، وہ تو نکال لیں آپ. تو پانی تو بدستور ناپاک ہے. یہاں رک کر حضرت نے ایک بات فرمائی. آج ہمارا مسجد میں دل نہیں لگتا، نیکیوں میں دل نہیں لگتا، قرآن میں دل نہیں لگتا، سنتوں میں دل نہیں لگتا، اس لیے کہ دل کے کنویں میں تکبر، بغض، عداوت، حسد، کینہ، کپٹ کے چوہے مرے ہوئے ہیں. جب ان کو اندر سے نکالو گے پھر تمہاری نماز میں حقیقت آ جائے گی، نماز کی حقیقت نصیب ہو جائے گی، جاندار نماز بن جائے گی. آج جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی اس کا ایک واقعہ ہے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دیہات میں گئے، وہاں بیان تھا، وہاں بھی ایک حکیم صاحب. تو حکیم کیسے ہر جگہ پیدا ہوں گے؟ حکیم صاحب اناؤنسمنٹ کر رہے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ حضرت میرے پاس مریض آتے ہیں، میں ان کی سب بیماریاں سن کر ایک جنرل ٹونک دیتا ہوں. آپ روحانی طبیب ہیں، لہذا یہ روحانی مریضوں کو ایسا ٹونک دے دیجئے کہ ان کو شفاء کلی نصیب ہو جائے. اس کے بعد میرے والد صاحب بیٹھے، میرے کے اشارے کو سمجھنا بھی ایک کام ہے. فرمایا ایسا کوئی بہترین آیت پڑھیے اس میں امت کا علاج. میرے والد صاحب بیٹھے تو یہ آیت پڑھی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. 3 علاج بتائے. نمبر 1 تلاوت قرآن، سب بیماریوں کا علاج. سمجھ میں آئے تو بھی ثواب، نہ سمجھ میں آئے تو بھی اجر. صحابی نے پوچھا سمجھ کر پڑھیں تو اجر ملے گا یا بغیر سمجھے پڑھیں تب بھی اجر ملے گا؟ فرمایا بغیر سمجھے پڑھو گے تب بھی ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی. صبح کی نماز کے بعد پہلا کام تلاوت قرآن معمول بناؤ. مرد بھی گھر کے، خواتین بھی گھر میں رحمتوں کی بارش کا ہونا ڈیفینیٹ ہے. اور یہ بات میں نہیں کہتا، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فضائل قرآن میں ایک حدیث نقل فرمائی. حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی اور جلیل القدر صحابی، کئی روایتیں ان کی مروی اور کئی باتیں مروی. چھوٹا سا گھر تھا لیکن گھر کے ساتھ چھوٹا سا آنگن بھی تھا. آنگن میں ایک طرف گھوڑا باندھا تھا جہاد کے لیے،
ایک بزرگ کو کسی نے پوچھا تھا جہاد میں اور دہشت گردی میں کیا فرق ہے؟ جہاد کس کو کہتے ہیں، دہشت گردی کس کو کہتے ہیں؟ جواب دیا دہشت گردی کو ختم کرنے کی مہم کا نام جہاد ہے۔ سناٹا، کوئی جواب نہیں۔ یہ ابھی تفصیل کا موقع نہیں۔ ایک طرف گھوڑا باندھا، ایک طرف بچہ سلایا ہے، زیادہ جگہ نہیں۔ بچے کا نام کیا ہے؟ اس کا نام یحییٰ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے اولاد کے نام نیک لوگوں کے نام پر رکھو۔ یہ بمبئی کے ناچنے والوں کے نام پہ نہیں، ماں بہنیں بھی لیٹسٹ نام۔ 1400 سال کے بعد لیٹسٹ نام کہاں سے آئے؟ اب تو سب مفتی گوگل بن گئے۔ بچہ پیدا ہوا کہ مارا گوگل، لسٹ آ گیا پورا۔ مانا کیا ہے؟ نہ گوگل والے کو نہ معلوم، نہ گوگل والے کو۔ یہ اتنے سال مدرسوں میں سوکھی روٹیاں کھا کے اور ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھ کر امت کے لیے علم حاصل کیا، تو گوگل سے علم حاصل۔ یاد رکھنا، جس راستے سے پیشاب آتا ہے اس راستے سے دودھ نہیں آ سکتا۔ علم تو اللہ والوں کے پاس، علماء کے پاس بیٹھ کر ہی حاصل کرنا پڑے گا۔ یہ دستور چلا آیا ہے اور چلتا رہے گا۔ 3 لاکھ مدرسے ہندوستان میں چل رہے ہیں۔ چلا دو بلڈر، جتنے بھی بلڈوزر چلانا ہو، لیکن مدرسہ ختم نہیں ہوگا۔ لال قلعے سے اعلان کیا وزیر اعظم، مسلمانوں سے اتنی نفرت ہے نا تم کو، تو پھر ہمارا لال قلعہ کیوں استعمال کرتے ہو؟ تمہارا کالا قلعہ استعمال کرو۔ لال قلعے سے اعلان کیا کیا؟ RSS مضبوط پارٹی ہے، اس کے اوپر دھیان کیندرت کرو۔ یہ 15 اگست کا بیان تھا، اور دوسرا بیان تھا گھسپیٹھیوں کو نکالو۔ کون ہے گھسپیٹھیا؟ ہم سے زیادہ تمہارے اندر نکلیں گے گھسپیٹھیے۔ ہم تو اس ملک کے لوگ ہیں۔ وہ شاعر نے اچھی بات کہی، یہ سیاست فسادات کی اور کب تک رچی جائے گی، ہم کو بے بس کیا جائے گا، ان کو تلوار دی جائے گی، ہم کو بے بس کیا جائے گا، ان کو تلوار دی جائے گی۔ اب ہم کو پسماندہ کہتے ہیں۔ سچر کمیٹی کا رپورٹ آیا کہ سب سے بیکورڈ انڈیا میں علمی نقطۂ نظر سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے مسلمان۔ پیچھے رکھا کس نے؟ تم نے۔ راستے ہی سب بند کر دیے۔ ارتقاء کے سبھی راستے بند پہلے کیے جائیں گے، بعد میں ساری پسماندگی ہم سے منسوب کی جائے گی۔ یہ سیاست
فسادات کی. اور بڑے بڑے لوگ تھے اور یہ شعر پڑھا. اے میرے ملک کے منصفو، کچھ تو اپنی زبان سے کہو، میرے اسلاف کی یہ زمین کب میرے نام کی جائے گی، یہ سیاست فسادات کی. یہ اعلان کر رہے ہیں لوگ. حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی بچھایا، تہجد کی نماز شروع کی. صحابہ چھوٹی تہجد کی نماز نہیں پڑھتے، لے لمبی پڑھتے. بالکل آخری وقت ہوا تو ذرا گھوڑا بدکنے لگا، جلدی نماز مکمل کر لیا. بچے کا خیال آیا اور جب بچے کا خیال آیا سلام پھیرا. یہ گھوڑا بت کا کچھ دیکھا اس نے؟ اندر دیکھا، باہر دیکھا، تھوڑی دیر میں آسمانوں پہ دیکھا تو آسمان پر روشنیوں کا بہت بڑا سائبان اوپر کی طرف جا رہا ہے. مصلی لپیٹ لیا. صبح میں آقا نامدار کی خدمت میں حاضر ہوئے. حدیث کا مضمون ہے، امام بخاری رحمت اللہ نے 2 جگہ نقل فرمایا. سرکار کے سامنے پورا واقعہ ذکر کیا کہ میں تلاوت کر رہا تھا اور روشنیوں کا سائبان آسمان کی طرف جاتے دیکھا. یہ کیا دیکھا میں نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت قرآن کی وجہ سے سکینہ اتر رہی تھی، رحمتیں تیرے گھر پر اتر رہی تھی، اور اگر تو پڑھتا رہتا تو فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو آج کا یہ واقعہ آنکھوں سے دکھا دے. تو معلوم ہوا قرآن کریم کی تلاوت پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو پہلا آج کا سبق کیا رہا؟ تلاوت قرآن دل کی صفائی کا بہترین ذریعہ. نمبر 2 نماز. بالکل سمپل چیز، لیکن جتنی عبادات ہیں ان تمام میں اعظم عبادت نماز ہے. نماز کے برابر کوئی عبادت. نماز کیا ہے؟ جامع العبادات ہے. قرآن کیا ہے؟ جامع الاذکار ہے. نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ لوگ سوال کرتے. میں نے کہا تو قرآن پڑھتا نا، سوال نہ کرتے. اچھا یہ بات تسلیم ہے ہمیں کہ نہیں کہ آج دنیا میں عریانیت اپنی انتہا کو پہنچی، فیشن اپنی انتہا کو پہنچی. جن لوگوں نے فیشنیں پھیلائی ہیں وہ پریشان ہو گئے، جن لوگوں نے موبائل نکالے ہیں وہ پریشان ہو گئے. اس کو کنٹرول میں کیسے لائے؟ دوستو موبائل اچھا ہے لیکن حد میں اس کا استعمال اچھا ہے، اور اگر آؤٹ آف لمٹ ہو گیا زہر ہے، یہ خطرناک ہے. 6 سال کا بچہ، اسے کیا تمیز کہ مجھے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا. ٹیلی ویژن کے اوپر
8 سال کے بچے سے پیچھا چھڑانے کے لیے ماں نے کارٹون لگا دیا. ایک انگریز رائٹر کہتا ہے نیشنل جیوگرافی سے بچوں کو بہت نقصان ہے اور کارٹون سے دنیا کو بہت نقصان ہے، اس بنا پر کہ اب بچہ کارٹون دیکھ دیکھ کے کارٹون جیسا بن گیا، وہ ایسا ہی چلنا چاہتا ہے. تو بھئی وہ تو حقیقت تھوڑی. کارٹون بچوں کے لیے انتہائی نقصان دہ. اور نیشنل جیوگرافی میں یہ بتا شیر کیسے رہتا ہے جنگل میں. ارے شیر کی کیا دماغ چاٹ رہا ہے، اگر انسان کیسے بستی میں رہے گا اس کی بات کر. حیوانوں کو کیا دکھاتا ہے، انسان کو دکھا. روزانہ اخبار میں ہم کو چڑھانے کے لیے داؤد ابراہیم کا مضمون لاتے. کون ہے داؤد ابراہیم؟ کوئی ہمارا ہیرو ہے؟ ہمارا ہیرو تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی سیرت کبھی لکھی اخبار نے؟ دنیا بدل جاتی. کالج والے کہتے ہیں کہ مدرسے کے اندر کالج کا ایک سبجیکٹ داخل کرو. کالج کے لوگ کہتے ہیں مدرسے میں آپ جغرافی داخل کرو، آپ ہسٹری داخل کرو. اور میں کہتا ہوں کالج والوں کو اچھا انسان بنانا ہے تو سیرت کا ایک سبق داخل کر پڑھاؤ. انسان کسے کہتے ہیں پتہ چل جائے. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق ہے تو انسان ہے، اخلاق نہیں کیا انسان ہے؟ دنیا والوں کے پاس اوریانیت کا علاج نہیں. معاف کرنا آج 10:05 اوپر ہوئی ہے، میں 10 تک کا مکلف ہوں. بات کرتے ہیں کہ اگر آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں ہر بیماری کا علاج مل جائے. روحانی بیماری کا روحانی علاج. نہیں مانیں گے. اب 1400 سال پہلے قرآن کریم نے کہا دنیا سے گناہوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، بڑے چھوٹے گناہ، بے حیائیاں، ننگاپن، اوریانیت ختم کرنا چاہتے ہو، ایک ہی راستہ ہے، نماز پہ آ جاؤ. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ہو گیا علاج. سب چیزوں کا علاج ہے ہمارے یہاں. جسم بیمار ہو جائے گا تو بھی میرے محبوب علاج بتائیں گے، اور روح بیمار ہو جائے گی تو اس کا علاج تو ہے ہی قرآن. 2 چیز ہو گئی، نمازوں کو مستحکم اور مضبوط تھامو، اسی میں اپنی نجات سمجھو. لیکن نماز کیسی ہونی چاہیے؟ نہایت خشوع اور خضوع والی. دھیان کیندرت کر دیجئے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ. پھر نماز بن جائے گی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہو گئے جو کانسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. کانسنٹریشن کہتے ہیں انگریزی. پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں. سب ختم ہو جائے گی یہ ننگا پن. یہ ہماری لڑکیوں کو گھر میں نمازوں کا پابند بناؤ، اچھی وضاحت کا پابند بناؤ، ان کے لباس پر نظر رکھو، ان کی چال ڈھال پر ماں باپ نظر رکھیں، اور گھر میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. اس لیے کہ تیسرا بتایا وظیفہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی یاد بڑی چیز ہے. جامع علاج. آج کا سبق جامع علاج قرآن کا.
کیا؟ قرآن برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، نماز زندگی کو درست کرنے کے لیے، کامیابیوں تک پہنچنے کے لیے، اور اللہ کا نام رکھتے جاؤ، رات دن چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرو، شیطان بھاگ جائے گا اور آپ کا دل پرسکون ہو جائے گا۔ یہ تو ممرہ والوں نے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو بہت مکلف بنایا۔ میں اس وقت مدارس کے اجلاس کتابوں کے ختم کرنے میں مصروف ہوں، لیکن کوئی تاریخ سیٹ کرو ایسا ممرہ کے علماء نے زور دیا۔ تو حضرت نے کئی فون کیے اور فون کر کے ایک تاریخ آج کی اللہ کو منظور تھی لے لی، اور آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، اتنے حضرات علماء سے ملاقاتوں کا شرف حاصل ہوا، اور کچھ بات میں نے کہی، لیکن میرے والد صاحب ایک بات کہتے تھے کہ کہتے وقت کہنے والا خود کو محتاج سمجھے۔ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، بھئی تم کہاں، ہم ایسے، میں بھی ایسا ہی ہوں، میں بھی گناہگار ہوں، خطاکار ہوں، ریاکار ہوں، مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کہتے کہتے آدمی کی اصلاح ہو جاتی، اور برائے اصلاح اور اصلاح معاشرہ ہم لوگ اتنی تعداد میں جمع ہوئے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری مسجد فل ہے۔ دوستو ابھی 80% لوگ باہر گھوم رہے ہیں، ان کو مسجد میں لانے کی فکر کرو، قرآن کریم پڑھاؤ، بچوں کو بہترین تعلیم دو۔ کل ہم چلے جائیں گے، مسجدیں خالی نہیں ہو جائیں گی، ہماری نسلیں نہیں پڑھیں گی تو کیا ہوگا؟ ابھی سے ان کو نمازوں کا پابند بناؤ، 7 سال کی عمر سے نماز کی تلقین کرو، اپنے ساتھ لاؤ، مسجد میں بیٹھنے کے آنے کے ایٹیکیٹ سکھاؤ۔ ایک بہت اہم نکتہ ہے، کسی اور موقع پر عرض کروں گا، جس کی امت کو اس وقت شدید ضرورت ہے، اس پر انشاءاللہ کلام ہوگا۔ آج تو علماء سے معذرت اور معافی کے ساتھ میں اپنی زبان درازی کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور تمام ہی بزرگوں سے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے سنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب دعا کریں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم افتح لنا بالخیر واتمم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم حبب إلينا الإيمان
وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما، اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، سنتوں کے مطابق ہماری زندگی ہو جائے، دین کے مطابق 100% زندگی گزارنے والا بنا، تیری رضا والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے، اے اللہ تلاوت کا شیدائی بنا دے، اے اللہ گناہوں سے بچنے والا بنا دے، اے اللہ اس کی بھیانکتا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس سے دور رہنے کی ہمت عطا فرما، نیکیوں کا عشق عطا فرما، سنتوں کا عشق عطا فرما، اہل اللہ سے محبت عطا فرما۔ یہ جتنے علماء عالم میں تشریف رکھتے ہیں ان کے فیض کو عام فرما۔ اے اللہ مکاتب کی، مدارس کی، مساجد کی، مراکز اسلامیہ کی، خانقاہوں کی، مقابر کی، قبرستانوں کی، ان کے اوقاف کی اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جن حضرات نے یہ پروگرام ترتیب دیا، محنت کی، اسے سجایا جمایا، وہ تمام محنت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلے عطا فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔